بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال درویش صاحب نے پوچھا ہے حسن ابدال سے۔ کہتے ہیں کہ اسوہ رسول کا لفظ ہم علماء کرام سے بہت سنتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور کیا اس کو فالو کرنا ممکن بھی ہے؟ درویش صاحب پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسوہ رسول سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، اور اسوہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اچھا نمونہ ہیں، وہ رول ماڈل ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں آج اس کے لیے رول ماڈل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کون آپ کا رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان شخص، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے لیے رول ماڈل حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل قابل عمل نمونہ ہے۔ نمونہ ہوتا ہے اسی لیے کہ لوگ اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں ایک انسان کی حیثیت سے آئے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، لیکن اللہ نے ایک انسان کو لوگوں کے لیے ماڈل اور رول ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو کر سکتا ہے، وہ فلاں تو جن ہے، وہ تو کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کا نبی بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، دیکھیے وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ضرورت رکھتا ہے، گرمی سردی سے متاثر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، تمہاری جو ضروریات ہیں وہ اس کی بھی ہیں، وہ بھی اسی معاشرے میں، اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، اسی فضا میں جیتا ہے۔ لہذا جب وہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے بطور رول ماڈل کے پیش کر رہا ہے تو اس کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو اسوہ رسول پہلے تو یہ سمجھیے کہ حضور پاک کا جو کردار ہے، حضور پاک کے اعمال ہیں، آپ کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو فالو کیا جا سکتا ہے نہیں، تو جواب میں مختصر عرض کروں گا کہ ہاں، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو ہمارے لیے اسوہ بنایا اسی لیے ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اگر وہ فالو کرنے کے قابل نہ ہوتا، ہم نہ کر سکتے ہوتے، تو پھر ان کو اسوہ نہ کہا جاتا، ان کو رول ماڈل نہ کہا جاتا۔ رول ماڈل اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے۔ ہم آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، معاملات کرنے میں پیروی کر سکتے ہیں، اور حضور پاک نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو میری بات مانا کرو، میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں اس طرح زندگی گزارو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں جس طرح عبادت کرتا ہوں حج کے موقع پہ، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح تم بھی نماز پڑھا کرو، میرے طریقے پر نماز ادا کیا کرو، میری طرح روزے رکھا کرو، میری طرح حج کیا کرو، میری طرح زندگی گزارا کرو۔ دوستی دشمنی کے جو معیارات میں نے بنائے ہیں، تم بھی اپنے لیے دوستی دشمنی کے وہی معیارات طے کر لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسوہ رسول ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کا طریقہ حیات ہے، آپ جیسے جیے ہیں، جیسے آپ نے معاملات کیے ہیں، لین دین کیے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہ قابل عمل نمونہ ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس کو فالو کرنا۔ حضور پاک کے طریقے پر زندگی گزارنا یہ مسلمان کا فرض ہے، میں اس کے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ مسلمان سے تقاضا یہی کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارو، جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے گزارو۔ دیکھو اگر تم جوان ہو تو حضور پاک کی جوانی سے تمہارے لیے عبرت ہے کہ آپ نے بھی جوانی گزاری ہے۔ اگر تم بوڑھے ہو تو تم دیکھ لو، حضور پاک بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے تھے، 60 سے ابو، مطلب بوڑھے تھے وہ۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو بچے نظر آتے ہیں، بیویاں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ معاملہ مشکل ہے تو سیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کس طرح اپنی اہل خانہ سے زندگی گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ جیسے خود کھاتے ہو اپنی بیگمات کو بھی ویسے ہی کھلاؤ، جیسے خود پہنتے ہو ویسے ہی کپڑا ان کو بھی پہناؤ، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے سہولیات مہیا کرو۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر خیرات اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کریں۔ اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح گزاری جاتی ہے، لوگوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو حضور پاک کی زندگی میں ملیں گی۔ اگر آپ ملازم ہیں، سرکاری آفیسر ہیں، با اختیار شخص ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ مدینہ کی ریاست کا سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے حق طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔
ایک آدمی ایک موقع پر آتا ہے اور حضور پاک کے گلے میں ایک رومال یا چادر تھی، اس کو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی گردن مبارک پر لکیر پڑ گئی وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، مجھے اس مال میں سے دے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضور پاک نے اسے نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا کہا، نہ مارا، بلکہ اس کو کچھ دے کر راضی کیا۔ حضرت عمر کو اس پر غصہ بھی آیا، حضور پاک نے فرمایا نہیں، یہ صاحب حق کو اس کا حق مل جانا چاہیے، یہ ضرورت مند ہے اور مجھ سے مانگنے آیا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس کو دوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسوہ رسول آپ حضور پاک کی زندگی پر نظر ڈالیے، آپ کو ایک آفیسر بھی نظر آئے گا، آپ کو ایک غریب بھی نظر آئے گا، آپ کو ایک مظلوم بھی نظر آئے گا، آپ کو ایک بااختیار افسر بھی نظر آئے گا، ایک باپ بھی نظر آئے گا، ایک شوہر بھی نظر آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی ہمارے لیے کس طرح قابل عمل نمونہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے امن اور سکون آپ کی زندگی میں عام تھا اور لوگ آپ سے بڑے مطمئن تھے، ہم بھی اپنے معاشرے کو اس طرح مطمئن کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم پیروی کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال کو فالو کریں اور آپ کا سا بننے کی کوشش کریں۔ لہذا یہ کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیے کہ اگر کوئی آپ کے بچے عزیز رشتہ دار سے پوچھے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ جواب اس کے ذہن میں یہی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم آپ ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں اور آپ ہی سے سیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیے کہ رول ماڈل ان کے ذہن میں کوئی کھلاڑی نہ ہو، رول ماڈل ان کے ذہن میں کوئی گویا نہ ہو، کوئی نچیا نہ ہو، کوئی ناچنے گانے والا فرد نہ ہو، کوئی سیاسی رہنما نہ ہو، بلکہ سب سے بہترین ہستی جو اس کائنات کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو، اور ہمارے بچوں اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارے لیے قابل عمل نمونہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔